أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین کرام، یہ سورہ نجم ہے اور پہلی سورت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا، اور یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، اور اس سجدہ میں ایک عجیب صورت یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مجمع عام میں تلاوت فرمائی، جس میں مسلمان اور کفار سب شریک تھے۔ جب آپ نے آیت سجدہ پر سجدہ ادا کیا تو مسلمان تو آپ کی اتباع میں سجدہ کرتے ہی سبھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ تعجب کی چیز یہ پیش آئی کہ جتنے کفار اور مشرکین موجود تھے وہ بھی سب سجدہ میں گر گئے، صرف ایک متکبر شخص جس کے نام میں اختلاف ہے، غالباً عتبہ یا امیہ ابن خلف تھا، جس نے سجدہ نہیں کیا مگر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر پیشانی سے لگا لی اور کہنے لگا کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا ہے۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری، امام مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور آپ پر نازل ہونے والی وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہونے کا بیان ہے۔ والنجم اذا ہوا، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا حق و صحیح ہونا اور شکوک سے بالاتر ہونا بیان کیا ہے۔ سورہ صافات میں مفصل گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ خاص مصالح اور حکمتوں کے تحت اپنی خاص مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں، لیکن دوسروں کو اس کی اجازت نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے۔ یہاں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ستارے اندھیری رات میں سمتیں اور راستے بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان سے سمت مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوى، یہ جواب قسم ہے، یعنی وہ مضمون ہے جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ صراط مستقیم اور منزل مقصود یعنی رضائے الہی کا صحیح راستہ ہے۔ نہ آپ راستہ بھولے اور نہ ہی غلط راستے پر چلے۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
یا لفظ رسول و نبی ذکر کرنے کے بجائے آپ کی ذات کو لفظ صاحبکم سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے، کوئی اجنبی شخص نہیں ہیں جن کے صدق و کذب میں تمہیں شک و شبہ ہو، بلکہ وہ تمہارے ہر وقت کے ساتھی ہیں، تمہارے وطن میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں بچپن گزارا، یہیں جوان ہوئے، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ تم سے مخفی نہیں، اور تم نے تجربہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کسی غلط اور برے کام میں تم نے ان کو بچپن میں بھی نہیں دیکھا۔ ان کے اخلاق و عادات، ان کی امانت و دیانت پر تم سب کو اتنا اعتماد تھا کہ پورے مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اب دعویٰ نبوت کے وقت تم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے لگے۔ حیرت ہے کہ جس نے انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، غضب ہے کہ اس پر یہ الزام لگانے لگے کہ اس نے خدا کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں، اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں، بلکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ وحی کی متعدد اقسام احادیث بخاری سے ثابت ہیں۔ ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے۔ دوسری قسم وحی کی یہ ہے کہ صرف معنی اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں، اس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کبھی وہ کسی معاملے کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں۔ اس اجتہاد میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان کرتے ہیں، ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے، برخلاف دوسرے علماء مجتہدین کے کہ ان سے اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں، اور ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کو سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی اور اس شبہ کا جواب بھی ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب وحی من اللہ ہوتا ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ اپنی رائے اور اجتہاد سے کچھ نہیں فرماتے۔ حالانکہ احادیث صحیحہ میں متعدد واقعات ایسے مذکور ہیں کہ شروع میں آپ نے کوئی حکم دیا، پھر بذریعہ وحی اس کو بدلا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ آپ کی رائے اور اجتہاد سے تھا۔ جواب بتلایا جا چکا ہے کہ بعض اوقات وحی کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے، بعض اوقات وحی کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے جس سے احکام کا استخراج کرنے میں پیغمبر کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ قاعدہ کلیہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے
ان تمام احکام کو بھی وحی من اللہ کہا گیا۔ یہ جو مذکورہ ساری تفصیلات ہیں یہ معارف القرآن سے بیان کی گئی ہیں۔ آیات نجم کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کا اختلاف۔ ان آیات کی تفسیر میں ائمہ تفسیر سے دو تفسیریں منقول ہیں۔ ایک کا حاصل یہ ہے کہ ان آیات میں واقع معراج کا بیان ہے، جس میں حق تعالیٰ کی رؤیت و قرب کا ذکر ہے۔ اسی بنا پر شدید القوا، ذو مرہ، فاستوى اور دنا فتدلی وغیرہ کو حق تعالیٰ کی صفات قرار دیا، اور آگے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى میں جس رؤیت و مشاہدہ کا ذکر ہے اس سے حق تعالیٰ کی رؤیت و مشاہدہ مراد لیا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت انس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ تفسیر منقول ہے، اور تفسیر مظہری میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور بہت سے حضرات صحابہ و تابعین نے اور ائمہ تفسیر نے ان آیات کو جبریل علیہ السلام کو ان کے اصلی شکل میں دیکھنے کا بیان قرار دیا ہے، اور شدید القوا وغیرہ جبریل امین کی صفت بتلائی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ تاریخی حیثیت سے بھی سورہ نجم بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور حسب تصریح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی سورت جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان پڑھا ہے یہی صورت ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ واقع معراج اس سے مؤخر ہے، کیونکہ وہ غالباً سن 10 نبوی کے اندر معراج ہوئی ہے۔ لیکن اس میں کلام کیا جا سکتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر رؤیت جبریل علیہ السلام سے منقول ہے، جس کے الفاظ مسند احمد میں یہ ہیں، اور اس کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک روز حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ رؤیت باری کے مسئلے میں گفتگو تھی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اسی طریقے سے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوری امت میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے کا آیت میں ذکر ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ آیت میں جس رؤیت کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جبریل امین کو آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا کہ ان کے جسے نے زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیا تھا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت تقریباً انہی الفاظ سے منقول ہے، جس میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں انا اول من سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ھذا، یعنی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے متعلق سب سے پہلے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صحیح بخاری میں شیبانی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زر سے اس آیت کا مطلب پوچھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ اور ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت ما کذب الفؤاد ما رآ کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا،
اس حالت میں کہ وہ رف رف کے لباس میں تھے اور زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو ان کے وجود نے بھر رکھا تھا۔ یہ سب روایات حدیث ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کر کے فرمایا کہ سورہ نجم کی آیات مذکورہ میں رؤیت اور قرب سے مراد جبریل علیہ السلام کی رؤیت اور قرب ہے۔ یہ قول صحابہ کرام میں سے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا ہے۔ اسی لیے ابن کثیر نے آیات مذکورہ کی تفسیر فرمایا کہ ان آیات میں جس رؤیت اور قرب کا ذکر ہے وہ رؤیت و قرب جبرائیل و امین کی مراد ہے، جبکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، پھر دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، اور یہ پہلی رؤیت نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں ہوئی، جبکہ جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کی وحی لے کر آئے۔ اس کے بعد وحی میں فترت یعنی وقفہ پیش آیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم اور تکلیف تھی۔ بارہا یہ خیالات دل میں آئے کہ پہاڑ سے گر کر جان دے دیں، مگر جب کبھی ایسی صورت ہوئی تو جبریل علیہ السلام غائبانہ ہوا سے آواز دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور میں جبریل ہوں۔ ان کی آواز سے آپ کا دل ٹھہر جاتا اور سکون ہو جاتا تھا۔ جب کبھی ایسا خیال آیا، اسی وقت جبریل علیہ السلام نے اس آواز کے ذریعے تسلی دی، مگر یہ تسلیاں غائبانہ تھیں، یہاں تک کہ ایک روز جبریل امین علیہ السلام بطحا کے کھلے میدان میں اپنی اصلی صورت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے 600 بازو تھے اور پورے افق کو گھیر رکھا تھا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آپ کے قریب آئے اور آپ کو وحی الہی پہنچائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کی عظمت اور اللہ کے نزدیک جلالت قدر کی حقیقت روشن ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن کثیر نے خود تفسیر مرفوع اور صحابہ کرام کے اقوال کی بنا پر سورہ نجم کی آیات مذکورہ کی تفسیر یہی قرار دی ہے کہ اس میں رؤیت اور قرب جبریل کا مراد ہے، اور یہ پہلی رؤیت ہے جو اسی عالم میں مکہ مکرمہ کے افق پر ہوئی۔ بعض روایات میں اس رؤیت کی تفصیل آئی ہے کہ جبریل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، تو پھر جبریل امین آدمی کی صورت میں آپ کے قریب آئے اور بہت قریب آ گئے۔ یہاں تک ان آیات کا جزوی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابھی کچھ آیات تو خلاصہ باقی ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور سب سے آخر میں آیات کا ترجمہ پیش کر دیا جائے گا فقط۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔